اور جیسا کہ اکرام سہگل صاحب نے بھی کہا کہ جو ملٹری آبجیکٹیوز ہیں، جو ایلیمینیشن ہے، جو مطلب آرمڈ جو فورسز موجود ہیں طالبان کی، وہ تو شاید 15-20 دن میں جو ہے وہ وہاں سے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا. وہ آلریڈی ایک کارڈن میں آ چکے ہوئے ہیں. لیکن اصل جو آبجیکٹیو ہے وہ پوسٹ آپریشن جو مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ اس کی اہمیت شاید اب زیادہ ہوگی. ایبسولوٹلی. اور دیکھیے آپ نے دونوں عامر صاحب کو، اکرام صاحب کو بھی سنا، یہ بہت بہت اہم سوال ہے، بیکاز ماضی میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی ایک ایریا کلیئر آؤٹ کرتی ہے آرمی، پیچھے سے ایک ویکیوم ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کے اندر ہم نہ تو ریہیبلیٹیشن دیکھتے ہیں نہ تو ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اٹس ایزیئر فار دیز نان اسٹیٹ ایکٹر اور اس طرح کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کہ وہ ادھر پاپ اپ کریں، دے ٹیک اوور. اس دفعہ آپ PPP سے منسلک ہیں، مجھے بتائیے اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے کوئی اقدامات لیے جا رہے ہیں یا کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے جو رات یوسف رضا گیلانی صاحب کی اسپیچ سنی، اس میں اسی چیز پہ فوکس کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے 1 بلین روپیز ان کے لیے رکھے تھے. میں اس کی طرف آتے ہوئے آگے کرتا ہوں. Just declaring 1 billion rupees. انہوں نے ساتھ ریکویسٹ کی ہے پورے انٹرنیشنل ڈونر سے سب سے کہ ہمیں اس کے لیے چاہیے. اگر آپ نے اسپیچ کے آخری میں الفاظ سنے ہوں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں گورنمنٹ نے پوری اس کی اسٹڈی کرنے کے بعد کی ہے. مجھے عامر صاحب کی بات سے اتفاق ہے، اور آج تمام کالمسٹ بھی اسی پہ لکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آئسولیشن ہوئی ہے ان کی طالبان کی، پرٹیکولرلی سوات کے اندر عوام کے ساتھ جو ان کے جو ایک قوت بن چکے ہوئے تھے، وہ آئسولیشن اس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ جو گورنمنٹ نے سٹیپس لیے وہاں عدل ریگولیشن کے لیے. اور اس کے لیے بھی ہم نے یہ باقاعدہ ہماری پروونشل گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم عدل ریگولیشنز کو کنٹینیو رکھیں گے، اس میں کوئی واپسی کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ اس لیے اٹیچ نہیں تھا کہ بھی شاید ان سے کوئی بارگیننگ کرنی ہو. بیسیکلی یہ تھا کہ وہاں آپ ہسٹوریکلی آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں ایک صدیوں سے سسٹم چل رہا تھا. مگر اب کمپریہنسو پلان کیا ہے حکومت کے، اس کے اوپر کام کیا گیا ہے؟ ایک بات میں صرف ابھی اعلان کروں کہ مجھے اکرام صاحب کی گفتگو میں ایک تھوڑی سی شرارت نظر آئی. انہوں نے ایک شرارتاً کہا کہ جی ملٹری تو آ جائے گی، لیکن اس کے بعد یہی سیاستدان کہیں گے جی بہت نقصان ہو گیا، بہت چیز ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں شرارت کی یا سچ بولا؟ نہیں، شرارت تھی ان کی. سچ تو یہ ہے، دیکھیں کہ اس وقت پوری قوم یونائٹڈ ہے اس کے لیے، اور اس چیز کا کریڈٹ پوری قوم کو جاتا ہے، اور اسی طرح تمام پولیٹیکل فورسز یونائٹڈ ہیں اس فوکس کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جس ڈینجر میں ہے اس میں سے نکالنے کے لیے ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ سیریس تھاٹ ہے. جہاں تک تعلق ہے شہریوں کا، تو اس کے لیے واقعی ہمیں بھی افسوس ہے، اور سارے سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسے ناگہانی حالات آ جاتے ہیں، لیکن جب ایک وار شروع ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا ہے اور کس طرح ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ان چیزوں پہ قابو پایا جائے گا، اس کے بعد سیکنڈ پلان جو ہے جس میں ایڈمنسٹریشن. مگر نوید صاحب، اکرام صاحب کی شرارت تو تب ہی کنفرم ہوگی، اپروو ہوگی، اگر آپ کے پاس، آپ کی حکومت کے پاس اور پروونشل حکومت کے پاس ایک کمپریہنسو پلان ہو کہ ونس دا آرمی کلیئرز آؤٹ، what is your plan؟ ڈیفینیٹلی ایک پلان اسی لحاظ سے ہے کہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، جیسے پولیس اسٹیشن نہیں تھے وہاں ختم کر دیے گئے تھے، اس کے لیے جب وہ پولیس اسٹیشن وہاں بن جائیں گے تو ایک پولیس کا کنٹرول وہاں آ جائے گا. اسی طریقے سے ایجوکیشن کا مسئلہ، اسی طرح دوسرے جو اہل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایڈمنسٹریشن کو وہاں ضائع کیا جا رہا تھا، آپ کو یاد ہے کہ ہمیں انہوں نے ڈی سی او کو بھی چینج پچھلے دنوں کیا، پھر اس کے بعد وہ ان چیزوں کے لیے بیسک چیزیں ہیں، کیونکہ لوکل گورنمنٹ سسٹم وہاں ہے. اور دیکھیں فوج کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اگر سول انتظامیہ اس کے ہاتھ نہ بٹا رہی ہو. مجھے بتائیے ابھی جو موجودہ سول انتظامیہ ہے ان علاقوں کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی کیپیبل ہے یا اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس آپریشن میں ہاتھ بٹائے؟ بالکل. دیکھیں جی، یہ کوارڈینیشن نہ ہوگی تو پھر تو کبھی کسی طریقے کی کامیابی ہو نہیں سکتی. یہ کوارڈینیشن ہے تو اس لیے، اور یہ ہوم ورک کر کے کیا گیا ہے، اس کے لیے پلان کیا گیا کہ دیکھیں کہ وہاں کوارڈینیشن کیا ہے. پھر دوسرا یہ سارے آفیشیل آفیسز میں تو چھاپے پڑ گئے ہیں، آفیشلز ادھر سے بھاگ گئے ہیں. ادھر کے ڈی سی او صاحب خود کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو کہ ادھر کو ویکیٹ کریں. نہیں، پھر اس کے بعد وہ چینج کر دیے گئے تھے نا، وہ ڈی سی او جب ایڈمنسٹریشن چینج آئی. پھر دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس ٹائپ کی وار ڈکلیئر ہو جاتی ہے اور جہاں آرمی کو ایک آرڈر کر دیا جاتا ہے، اس میں پھر آرمی کے بھی لوگ سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک اسسٹنس آ جاتا ہے، اور سول ورکس بھی شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے اتنی دیر کے لیے، ان دا مین ٹائم جتنی دیر تک یہ پرابلم آتی ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جہاں تک ہماری سیاسی سوچ ہے، لوگوں کے اندر اویئرنیس ہے، لوگوں کے اندر جس طرح میڈیا جس طریقے سے ہیلپ کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس پہ پیچھے ہٹیں گے، لوگ اس سے آگے بڑھیں گے. اور کیونکہ تمام لوگوں کی اس وقت خواہش ہے، اور پوری پاکستان کی عوام کی خواہش ہے کہ پاکستان کو ونس فار آل ہمیں کلیئر کرنا چاہیے ٹیررسٹ کو، جو کہ ایک وار ہمارے اوپر اس طرح سے ہوتی ہے کہ اب دیٹ از آور وار ناؤ. بالکل. میں اکرام صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی جو میں نے ابھی نوید صاحب سے پوچھا، آپ کو کیا لگتا ہے ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے کہ ابھی جو ادھر انتظامیہ موجود ہے، سول انتظامیہ، اس میں اتنی کیپیسٹی، کیپیبلٹی یا ایبلٹی ہے
کہ وہ فوج کا ہاتھ بٹائے اس آپریشن میں؟ آپ کو آنسر کرنے سے پہلے میں تو ایکسیپشن لیتا ہوں یہ ورڈ شرارت سے. یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسی الزام نہیں لگانے چاہیے. ہم جب ٹی وی پر آتے ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی سچ بولا جائے. پہلے 2 دفعہ ہو چکا ہے کہ فوج وہاں پر گئی ہے اور فوج جب کامیابی کے پاس تھی وہ ایک پیس ڈیل ڈینگل کیا گیا ہے اور پیس ڈیل کی وجہ سے بولا گیا فوج نے یہ ظلم کیا, فوج نے یہ کیا, فلانا وہ کیا. پی 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 کا تو وہاں پر کوئی ہے نہیں, یہ اے این پی کی بات ہے. تو یہ بات میں کلیئر کر لوں. دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک بات بولا اور یہ خیالی پلاؤ ہے کہ وہاں پر سول ایڈمنسٹریشن موجود ہے. آپ کو ری بلڈ کرنا پڑے گا وہاں پر سول سوسائٹی کو, سول ایڈمنسٹریشن کو وہاں پر کمپلیٹ. دیکھیں ان کی لائلٹیز بھی بیچاروں کی وہ ہو گئی. جو پولیس تھے وہ لوگ جہاں پر وہ سراؤنڈ ہوتے تھے وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتے تھے. فرنٹ کور والے جو وہاں پر پلاٹونز تھے وہ اپنا ہتھیار ڈال دیتے تھے. وہاں پر بات یہ تھا کہ آپ کو سوات جو ہے ریسٹ آف ٹرائبل ایریا آف اس سے ڈفرینٹ ہے. سوات میں اور چترال میں لوگ نے کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے ان لائک دا ریسٹ آف ٹرائبل ایریاز. سوات میں 1969 سے پہلے نظام عدل تھا. وہاں پر جب والی آف سوات تھے تو وہ والی آف سوات جو تھے وہ ایڈمنسٹریشن الگ تھی لیکن وہ قاضی کورٹس کے تھرو اپنا جسٹس سسٹم کرتے تھے جو لوگ چاہیے. اب سٹیٹسٹک جا کے دیکھ لیں کہ ہائی کورٹ میں کتنے اپیلز گئے ہیں پشاور میں اور اس اپیل کی وجہ کتنے اپیل گئے ہیں سپریم کورٹ میں, بالکل منیمل. تو نیچرلی فرسٹریشن بلٹ اپ. اب دیکھیں بات آپ کی نظر میں ابھی سول انتظامیہ کو ری بلڈ کرنا ہے بیکاز موجودہ طور پہ وہ بالکل. میں ان بات کو بتاتا ہوں. لیٹ اس اسٹارٹ ود the 1 billion rupees. It is nonsense. It is nonsense. اگر آپ جائیں وہاں پر تو 100 کروڑ جو ہیں وہ میں بتاتا ہوں کہ اس سے کتنا زیادہ ڈیمیج ہوا. وہاں پر 10 بلین روپیز کا ڈیمیج ہو چکی ہے. آپ کو اس سے زیادہ کمٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ 32 بلین روپیز بے نظیر انکم سپورٹ پلان میں کر سکتے ہیں پورے پاکستان کے لیے تو آپ کو اس علاقے جو آپ کے لیے کرٹیکل ہے ابھی ایگزسٹنس کے لیے آپ کرٹیکل ہے کیونکہ یہاں پر ایک لائن ڈرا ہو گیا ہے. یہ لائن ڈرا ہو گیا ہے. سوری ٹو کٹ یو. آپ کٹ نہ کریں نا, مجھے بات کرنے دیں. آپ کا وقت آئے گا تو آپ مجھے شرارت بول دیں پھر ایک دفعہ, ٹھیک ہے نا جی. بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کرٹیکل نیسیسٹی جو ہے وہ ضرورت ہے. ناؤ میں دیکھیں پی 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 گورنمنٹ اپنی جگہ فیڈرل گورنمنٹ تو بولتی رہی کہ یہاں پر ہونا چاہیے. اے این پی گورنمنٹ جو تھی وہ اس کی ول بیکاز وہ لبرل تھے تھوڑا, ان کی تھوڑی سی یہ تھی. آپ نے جو 45 بلینز کی بات کی اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو 32 بلین جی 32 بلین 45 جو میں نے آپ نے ابھی بات کی آپ شرارت سمجھتے ہیں لیکن پھر آپ غلط بھی سن لیتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ سنیں میری بات, آپ بات سنیں نا. 1 بلین از نتھنگ, ٹھیک ہے جی. اینڈ پلیز نہیں 1 بلین کی آپ کو آپ کلیریفائی تو کر لینا کہ 1 بلین کس پرپز کے لیے دیا گیا. آپ نے ریہیبلیٹیشنز کے لیے بات کر دیکھیں 1 بلین دیا گیا کہ جو ریفیوجیز ہو رہے ہیں جو اپنے گھروں سے باہر جا رہے ہیں ان کے لیے دیا گیا. تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں اس لیے آپ دیکھیں ریفیوجیز جو ہیں آج ان کی سٹیٹسٹکس یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ریفیوجیز آلریڈی ہو گئے ہیں اور یہ روز 50,000 کے لحاظ سے یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ فگرز جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ سورسز سے ملی جا رہی ہے. Now اگر آپ سمجھیں the next 10 years this might be the biggest displacements in the history of the world. میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو آپ کہہ دیں کہ جی یہ کچھ نہیں ہے پی نیکس ہے تو اس لحاظ سے میں بات دیکھیں آپ سیاستدان ہیں, آپ کا کام ہے کہ یہ لوگوں کی آپ ریہیبلیٹیشن کریں. آپ کو تو جائیے پرائم منسٹر صاحب کو جا کے بولنا چاہیے کہ 1 بلین نہیں آپ 10 بلین دیں, ٹھیک ہے نا جی. آپ اس کو ہم لوگ ادھر سے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اگر آپ سب کی اجازت ہو. ادھر سے آ کے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. We're talking about the military operation or the war that has been declared in Swat and Bunair. آپ سب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم اس آپریشن کا مکمل جائزہ لیں گے آج شام. Stay tuned.